العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المهديين وعلى أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كما ورد في سورة آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بأنوار القرآن، اللهم زين أخلاقنا بعلوم القرآن، اللهم نجنا من النار بالقرآن. تا قیامت قطع استبداد کر دے، تا قیامت قطع استبداد کر دے، موجے خون چمن ایجاد کر دے، موجے خون چمن ایجاد کر دے، اور نقشے لا الہ برسہرا نوشت، موج خونے چمن ایجاد کر دے،
قابل احترام معزز و محترم علماء ذی وقار علامہ حق نواز صاحب، دیگر بزرگ دوست اور ساتھی جو بھی تشریف لائے ہیں، سب کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اس محفل پاک میں شرکت کی۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے خالی نہ لوٹائے، کیونکہ رزق دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک رزق کی ضرورت جسم کو ہوتی ہے، جس کے ساتھ جسم کو طاقت ملتی ہے، توانائی ملتی ہے، اور قوت ملتی ہے۔ دوسرا رزق وہ ہوتا ہے جس سے ایمان کو طاقت ملتی ہے، روح کو غذا ملتی ہے، روح اور ایمان مضبوط ہوتے ہیں۔ نیک محافل، علمی محافل، ایمان افروز باتیں بھی رزق ہی ہوتی ہیں۔ لنگر کا تصور سمجھ لیں تھوڑا سا۔ ایک لنگر وہ ہے جو آپ کا جسم کھاتا ہے، ایک لنگر وہ ہے جو آپ کی روح حاصل کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو ہر وقت لنگر دنیا نہ ملتا تھا، ایمان، ایقان، توحید، رسالت، معرفت اور عشق کا فیض حاصل کرتے تھے، جس سے روح کو تقویت ملتی ہے، جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس سے عقیدے میں جان آتی ہے۔ اور یہ وہ رزق ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں کو جو شہید ہو جاتے ہیں اپنے پاس سے رزق عطا کرتا ہوں اور وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، میری یہ دعا ہے کہ یہاں سے آپ خالی نہ لوٹیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور ایقان کی دولت نصیب کرے۔ آج کل بہت سارے لوگوں نے پیمانہ مقرر کر رکھا ہے اکتساب فیض کا دنیا کے ظاہری اسباب کے ساتھ، لیکن میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر کہیں دنیاوی اسباب کی کمی ہو، اگر کہیں دنیاوی ذرائع کی کمی ہو تو ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ یہاں پر معرفت اور روح کی غذا کی بھی کمی ہے۔ بعض بوریہ نشین، فقیر اور مسند نشین لوگ جو بظاہر جھونپڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کے دامن معرفت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ معیار دنیا ہے، یہ معیار حق نہیں ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی حراست ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، اور تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں۔ سفین کے موقع پر ان کا عمل یہ تھا کہ یہ جب کھانے کا وقت ہوتا
تو لشکر مخالف میں چلے جاتے، جب نماز پڑھنے کا وقت آتا تو مولا علی کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا یہ عمل ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کھانے کا مزہ ادھر سے آتا ہے اور عبادت کا مزہ ادھر سے آتا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ جہاں دنیاوی اسباب کی ریل پیل ہو وہ کوئی معیار نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی رحمت جب ہوتی ہے تو وہ جنگلوں، بیابانوں، پہاڑوں اور بوریا نشینوں پر بھی ہو جاتی ہے۔ وہ ابر کرم جب برستا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی شہر میں بیٹھا ہے، کوئی گاؤں میں بیٹھا ہے، کوئی کسی گلی میں ہے، کوئی کسی محلے میں ہے، کسی کا باپ دادا پیر اور وزیر ہے یا کسی کے پاس دنیاوی اموال زیادہ ہیں۔ وہ تو دلوں کے سودوں کو دیکھتا ہے، جو جس تمنا سے، جس دل سے، جس محبت سے، جس خلوص سے، جس عقیدت سے، جس نیاز مندی سے، جس عاجزی سے اور جس طرف کے ساتھ اس کو یاد کرتا ہے، وہ بے نیاز دیتے ہوئے بھی بے نیاز ہو کر اس کو دیتا ہے۔ وہ کوئی فرق نہیں رکھتا شاہ و گدا کے اندر، وہ کوئی تمیز نہیں رکھتا امیر و غریب کے اندر، وہ بے نیاز ہے۔ وہ جب کسی پہ کرم کرتا ہے تو وہ بھی بے نیاز انداز میں کرتا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا ہے کہ دست کرم کشادہ جب وہ بے نیاز کرے، کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے تو پھر نیاز مند کیوں نہ اپنی عاجزی پہ ناز کرے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا دامن مراد بھر کر ہمیں یہاں سے لوٹائے، اللہ فخر و غرور سے بچائے۔ فخر اور تکبر ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ غرور اور کبر اگر کہیں پر موجود ہو وہاں پر خدا کی رحمت نہیں ہو سکتی۔ یہ ایمان ہے ہمارا، یہ عقیدہ ہے۔ میرے ساتھ مل کر اپنے دلوں میں خلوص اور للہیت کو جھانکیں، اپنے دلوں کو مخلص بناؤ، اپنے دلوں کو اللہ کی محبت کے ساتھ سرشار کرو، دلوں سے بغض کو نکالو، کینہ کو نکالو، حسد کو نکالو۔ بغض والے دل میں کبھی رحمت پیوست نہیں ہو سکتی، حسد والے دل میں کبھی حکمت نہیں اتر سکتی۔ حکمت، معرفت اور علم اس دل میں اترتی ہے جس میں اخلاص ہوتا ہے، جس میں پیار ہوتا ہے، جس میں محبت ہوتی ہے، جس میں عفو و درگزر ہوتا ہے۔ میں یہ ابتدائی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے ذکر حسین کرنا ہے تو پہلے اپنے دلوں کو دھونا ضروری ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنا ضروری ہے، اپنے دلوں کی قدورتوں کو ایک طرف رکھنا ہوگا، اپنے دل کے میل کو ایک طرف کرنا ہوگا، اور سب کے سب حسینی بن کر امام حسین کا ذکر چھیڑتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ہم نے اس دن کو یوں پاک کر دیا جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ ان کی بات کرتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو ابنانا و ابناکم کر کے بلایا۔ ان کی بات کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انفسنا و انفسکم کہا۔ ان کی بات کرتے ہیں جن کو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان کہا۔ حضور فرماتے ہیں اے علی لحموں کا لحمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم روحانی طور پر ایک ہیں، ہم ایمانی طور پر ایک ہیں، روحانی، ایمانی اور معنوی طور پر تو میری ساری امت میری آل ہے، میری اولاد ہے، لیکن اے علی تیرے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہم روحانی اور معنوی طور پر تو ایک ہے ہی، ہمارے گوشت اور ہمارے خون اور ہماری رگیں بھی ایک ہیں، ہماری مٹی بھی ایک ہے، ہمارا شجر بھی ایک ہے۔ ساری کائنات کو اللہ نے بنایا اس اصول کے تحت کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کو اٹھایا۔ کسی کی مٹی کہاں سے بنی ہوئی ہے، کسی کی مٹی کہاں سے اٹھائی گئی، کسی کا خمیر کہاں سے اٹھایا گیا۔ کل شیء یرجع الی اصلہ کے مصداق، جب کوئی شخص پر موت واقع ہوتی ہے تو جس مٹی سے، جس جگہ سے اس کا خمیر اٹھایا جاتا ہے اس کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری مٹی، میرا خمیر خانہ کعبہ سے اٹھایا گیا ہے۔
جو مسجود ہے ساری کائنات کا، ساری کائنات کے موحدین، ساری کائنات کے مومنین، ساری کائنات کے نمازی جس کعبے کو سجدہ کرتے ہیں، میرے محمد مصطفیٰ کا خمیر اس مٹی سے اٹھایا گیا ہے۔ حضور کے ساتھ یہ معاملہ درپیش نہیں ہوا، حضور کی تدفین مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں میرا خمیر کعبہ سے اٹھایا گیا ہے، اور سرکار یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرا اور علی کا خمیر ایک جگہ سے ہی اٹھایا گیا ہے۔ اس لیے اہل محبت یہ کہتے ہیں، اہل محبت یہ کہتے ہیں کہ علی کو نبی سے جدا نہ جانو، نبی کو علی سے جدا نہ جانو۔ ان کا تعلق ایسا ہے کہ ذکر نبی ہو، ذکر علی ہو، ذکر علی ہو، ذکر نبی ہو۔ میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حب نبی ہے مہر علی۔ مہر علی ان کا نام ہے، لیکن مہر کا نام محبت اور حب بھی ہے، مہربانی بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں حب نبی ہے مہر علی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی کی محبت ہو اور علی کی محبت اس دل میں نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ دل ایک ہو اور اس میں حب نبی ہو لیکن حب علی نہ ہو۔ اس لیے کہا حب نبی ہے مہر علی۔ اگر کوئی شخص محبت نبی کا دعویٰ کرتا ہے اور ذکر علی سے روگردان ہے تو وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے، اس کو علی کی محبت کی حلاوت نصیب نہیں ہے۔ اس لیے کہا حب نبی ہے مہر علی، اور مہر علی ہے حب نبی۔ حب نبی ہے مہر علی اور مہر علی ہے حب نبی۔ در صورت حضرت مہر علی سرکار علی کے جلوے ہیں، یہ ذکر جدا نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا لحموں کا لحمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے۔ سید مہر علی شاہ صاحب کی روح تڑپ اٹھی، وہ اپنی زبان میں اپنے انداز میں فرماتے ہیں لحموں کا لحمی دموں کا دمی، فرق نہیں مابین پیا، فرق نہیں مابین پیا۔ لحموں کا لحمی دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، فرق نہیں ہے مابین پیا۔ ان دو اذکار کے اندر فرق نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادت۔ ہم ذکر علی کے لیے، ذکر حسین کے لیے اور منظر پاک کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، نجران کے عیسائیوں نے حضور سے آ کر گفتگو کی، بات دلائل پر نہ ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب وہ لوگ جو آپ کے ساتھ آ کر بحث کرتے ہیں اب بحث ختم کر دو، اب بحث بند کر دو۔ فَمَنْ حَاجَّكَ، یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، آپ سے مجادلہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں، ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے جب علمی دلائل سے بات ہوتی ہے۔ جب علم سے اور دلیلوں سے کوئی نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے معجزے دے کر اسی لیے نبیوں کو بھیجا ہے، میں نے کرامتیں دے کر اسی لیے اولیاء کو بھیجا ہے، میں نے معجزہ اور کرامت اسی لیے عطا فرمایا ہے کہ جب کوئی دلیل کی زبان سے نہ سمجھ سکے تو اس کو برہان کی زبان سے سمجھایا جا سکے۔ معجزے کو اور کرامت کو برہان کہا جاتا ہے۔ اس لیے میرے محبوب کو اللہ نے فرمایا میرے محبوب اب نجران کے عیسائیوں سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں، اب برہان کا وقت آ گیا ہے۔ اب انہیں کہہ دو، ان کو اعلان کر دو، انہیں بتا دو کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جان کو لے آؤ ہم اپنی جان کو لے آتے ہیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر دعا کرتے ہیں اللہ سے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو جو جھوٹا ہوگا وہیں پر اس پہ اللہ کی لعنت پڑ جائے گی۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی بڑے بڑے لوگوں کو انتظار تھا کہ سرکار کس کو لے کر جاتے ہیں۔ میں یہ بات کہنے میں ہرگز آج جھجکوں گا نہیں، بڑے بڑے حضور کے پیارے بھی تھے، بڑے بڑے محبت کرنے والے بھی تھے،
بہت لوگ ایسے تھے جن کو حضور سے محبت تھی، پیار تھا، اور بہت سارے لوگ بھی ایسے تھے جنہیں حضور سے عقیدت تھی، ان سے محبت تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو کہا، حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا، حضرت امام حسن اور حسین کو تیار کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا نہ جو ابنا تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں۔ محبت میں اصول ٹوٹ جاتے ہیں، محبت میں قانون بکھر جاتے ہیں، محبت کسی قانون اور اصول کو نہیں دیکھتی۔ آپ نے غور فرمایا اس نقطے پر، توجہ کی آپ نے اس نقطے پر؟ اللہ تو وہ ہے جو کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کا بیٹا نہ میرا کوئی بیٹا۔ یہ وہی اللہ ہے جو سورہ اخلاص میں آواز دیتا ہے قل هو اللہ احد، فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، یہ اللہ بالکل بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بے نیاز بھی اللہ نے کہا میں ہوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ میری کوئی اولاد، نہ میں کسی کی اولاد، نہ میں کسی کا بیٹا، نہ میرا کوئی بیٹا۔ اپنی بے نیازی کا اعلان کیا، اپنی لا تعلقی کا اعلان کیا، اپنی شان بے نیازی کا اعلان کیا، اور اپنے لم یلد ولم یولد ہونے کا اعلان کیا۔ وہی خدا قرآن میں جمع کے صیغے کے ساتھ کہتا ہے ابنانا، ہم اپنے بیٹے لے آتے۔ یہ وہی رب ہے جو کہتا ہے میرا بیٹا کوئی نہیں ہے، کوئی دنیا اسلام کا عالم دین مجھے بتائے ضمیر متکلم نہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اب نہ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں۔ اللہ کی بے نیازی، اللہ کی بے نیازی، وہ تو بے نیاز تھا، اسے تو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اللہ تو لم یلد ولم یولد تھا، وہ تو نہ کسی کا بیٹا تھا نہ اس کا کوئی بیٹا تھا۔ اب کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی ذات احدیت و صمدیت جب محبت کے جلووں میں گم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے شان بے نیازی کو بھی الگ کرتی ہے اور اپنی شان وحدانیت کو بھی الگ کرتی ہے۔ اللہ نے اپنے ساتھ ضمیر متکلم کو لگا کر امام حسن و حسین کو، محمد مصطفیٰ کے گھرانے کو اپنے بیٹے قرار دیا ہے۔ حضرت امام حسن کو آپ اپنے نام کے ساتھ ابن رسول اللہ لکھتے تھے، محمد بن حسن بن رسول اللہ۔ کسی شکی نے اعتراض کیا، اس نے کہا جناب آپ تو بیٹے ہیں علی المرتضیٰ کے، آپ اپنے نام کے ساتھ ابن رسول اللہ کیوں لکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ ظالم، تو نے قرآن نہیں پڑھا، تو نے قرآن نہیں پڑھا۔ یہ دنیا کے قانون ٹوٹ جاتے ہیں جب خدا کا قانون آ جاتا ہے، یہ دنیا کے قانون ختم ہو جاتے ہیں جب اللہ کا قانون آ جاتا ہے، پھر دنیا داری کے انداز سے سوچا نہیں جاتا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کے اعمال اچھے نہیں تھے، وہ نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، حالانکہ حقیقی بیٹا تھا، اصلی بیٹا تھا، سلوی بیٹا تھا، مگر چونکہ اپنے جد پر ایمان نہیں لایا تھا، اعمال اچھے نہیں تھے، جب وہ غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، سورہ ہود کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ سورہ ہود کے اندر جب وہ ڈوبنے لگا تو باپ نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے وعدہ کیا ہے کہ میں نبیوں کی اولادوں کو عذاب دے کر نہیں ماروں گا، نبیوں کی اولادوں پر عذاب مسلط نہیں کروں گا، میں دیکھ رہا ہوں میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا لیسا من اہلک، کہ تیری اہل بیت وچوں نہیں، حالانکہ بیٹا تو تھا نا۔ اب دنیا کا قانون تو یہ ہے کہ بیٹا تو تھا، اولاد تو تھی، لیکن اللہ نے فرمایا لیسا من اہلک، یہ تیری اولاد میں سے، تیری اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ وہ سادات کرام بھی توجہ کریں جو اپنے سید ہونے کا روب لوگوں پر چھاڑ کر ان سے عقیدتیں وصول کرتے ہیں، اس قرآنی اصول کو اپنے سامنے رکھا کریں اور انسانوں کو انسان سمجھا کریں، ان کو عزت دیا کریں۔ میرے محبوب نے انسانوں کو عزت دی ہے، تم کون ہوتے ہیں ان کی تکلیف کرنے والے؟ تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے؟ محمد عربی سے بڑا رتبہ تمہارا نہیں ہے۔
اپنے افکار کی تصحیح کرو، اپنے عقائد کی تصحیح کرو، اپنے اعمال کی تصحیح کرو۔ میرے آقا کی تو یہاں تک بات ہے، میرے محبوب کا عالم تو یہ ہے کہ آپ تشریف لاتے تھے، آپ تشریف لاتے تھے، صحابہ کرام اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ خدا کی قسم اگر ذرا سا بھی ایمان آپ کی اندر موجود ہو تو حضور کی یہ کرم نوازی، حضور کی یہ انسان نوازی، حضور کی یہ شخصیت نوازی سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ کتنا کریم نبی، وہ کتنا سخی نبی، وہ کتنا مردبار نبی، وہ کتنا حلیم نبی جس کے ساتھ اپنا نسب جوڑتے ہو، اس کا عالم تو یہ تھا کہ صحابہ کرام اٹھ کر کھڑے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آنے پر اٹھا نہ کرو، میرے آنے پر حضور آپ کے لیے نہ اٹھے تو کس کے لیے اٹھیں؟ میرے آنے پر اس طرح نہ اٹھا کرو جس طرح عجم کے لوگ اپنے بادشاہوں کے آنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اپنے دل میں یہ پہلے سے تمنا رکھتے ہیں کہ ہم جائیں تو لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، حدیث سے، قرآن سے، دلائل قاطعہ اور ساطعہ سے یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ جس انسان کے دل میں یہ آرزو ہو کہ لوگ میری عزت کریں اور میرے لیے اٹھ کر کھڑا ہوئے، شریعت محمدی یہ کہتی ہے کہ اس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا حرام ہے۔ جو شخص اس بات کا طلبگار ہو کہ میری تعظیم کی جائے، میرا احترام کیا جائے، شریعت محمدی یہ کہتی ہے کہ اس کے لیے کھڑے ہونا حرام ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے یہ بات، مگر چونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے میں اس بات کو یہیں پر چھوڑتا ہوں اور اپنی اصل بات کی طرف لوٹتا ہوں۔ قانون بدل گیا، نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا نہیں ہے۔ اب قرآن پہ جو ایمان نہ لائے وہ کون ہوتا ہے؟ قرآن کا انکار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ میں فتویٰ نہیں لگاتا کسی پہ کفر کا، یہ خود سوچ لیں کون کون کیا ہے۔ میں نہیں فتویٰ لگاتا، میں نہیں کہتا کہ فلاں کافر ہے فلاں کافر ہے، نہیں، قرآن پر جس کا ایمان نہ ہو وہ کیا ہے؟ تو اب نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا تھا یا نہیں؟ لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، اور بیٹا منو گے، حالانکہ بیٹا کسی قانون بدل گیا کہ نہیں؟ بدل گیا۔ تو آپ دیکھیے ادھر کیا ہوا، ادھر قانون بدلا کسی اور وجہ سے، ادھر قانون بدلا کسی اور وجہ سے، قانون ادھر بھی بدلا ہے، قانون ادھر بھی بدلا ہے۔ ادھر قانون بدلا اس کا سبب کوئی اور بات تھی، ادھر اللہ کہتا ہے میرا بیٹا کوئی نہیں، میں کسی کا بیٹا نہیں، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ لیکن جب حسن حسین کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں۔ اللہ کا بیٹا کوئی بندہ ثابت کرے تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ میں یہ سوال کرتا ہوں قرآن پاک کی اس آیت کا کیا ترجمہ کرو گے؟ اللہ کہتا ہے ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں۔ محبت کا عالم یہ ہے، وابستگی کا عالم یہ ہے، پیار کا عالم یہ ہے، انسیت کا عالم یہ ہے، تعلق کا عالم یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے بیٹوں کو اپنے بیٹے قرار دیتا ہے، حالانکہ وہ بے نیاز ہے۔ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ضمیر متکلم کا اپنی طرف اضافت کر کے یہ کہتا ہے علماء اس بات کی تحقیق کریں اور اس بات کو کسی کنارے پر لگائیں، اس ضمیر کا اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محبت میں آ کر، پیار میں آ کر، عشق میں آ کر اپنے محبوب سے تعلق کا اصول بتا دیا ہے کہ جتنے پیار ہو جائے پھر ایک اللہ نہیں ہوتی، اسے تیرا سے میرا نہیں ہوں، اسے پھر اصول، اسے پھر شریعتاں۔ میں علماء کرام سے معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں یہی وہ مقام ہے، یہی وہ سٹیج ہے، یہی وہ مرحلہ ہے، یہ وہ مرحلہ محبت ہے جہاں پر آ کر شریعت تھوڑا سا اس کو کنارہ دینا پڑتا ہے۔ ایمنی بلے شاہ صاحب نے فرمایا چھت کسبی ٹھپ دے مسلے نو سانو جان دے تو یار دے نہ لے لو، تو سانو شریعتاں نے سبق نہ سکھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے باہر نہیں ہونا چاہیے، عشق کی بات کرتے ہیں، قرآن اور حدیث سے باہر نکل جاتے ہیں۔ میں اللہ رب العزت کے فضل سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور اپنے مرشد
فیض پاک کی توجہ سے یہ بات ببانگ دوہا کہتا ہوں، اگر عشق اور محبت کے مظاہر تمہیں قرآن کے برقع ہونے پر دکھا دیں تو ہمیں حضور کا امتی نہ کہیں۔ قرآن کی تکبیر، قرآن کی ایک ایک زبر، ایک ایک زیر، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو ہے وہ عشق و محبت کی لازوال داستان کو بیان کرتا ہے۔ قرآن اصول بدل دیتا ہے، قانون بدل دیتا ہے۔ گرامر پڑھنے والے، عربی پڑھنے والے ٹھوکرے کھاتے پھرتے ہیں۔ مجھ سے عربی پڑھنے والے بعض طلاب نے کہا کہ اس آیت کا ترجمہ تو یہ بنتا ہے، یہاں یہ بنتا ہے، وہاں وہ بنتا ہے۔ میں نے کہا گرامر پڑھیے، عشق دے سکول سے داخلہ نہیں ہے لیا۔ گرامر پڑھیے نا، اصول پڑھے ہیں، قواعد پڑھے ہیں، صرف و نحو پڑھی ہے۔ کسی مرد کلندر کی بارگاہ میں نہیں بیٹھے ہو نا، کسی اللہ والے کی نظر میں نہیں آئے ہو نا، اس لیے گرامر میں الجھے ہوئے ہو۔ عشق نہ پے دو خرد بھی گردش صورت مار، عقل کو تابع فرمانے نظر کر نہ سکا۔ جب عشق موجود نہ ہو، محض عقل کی بات ہو، محض علم کی بات ہو، عشق ناپے دو خرد بھی گردش صورت مار، تو یہ عقل جو ہے، یہ علم جو ہے، یہ سانپ کی شکل بن کے انسان کو ڈستا ہے۔ عقل کو تابع پروانے نظر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، اپنی زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا۔ ملا تے مشالچی اکو دعا کا چت لوگوں دسن چاننا تے آپ ہنیرے بچ۔ اہل محبت سے تعلق جوڑو تو تمہیں وہ نئی دنیا دکھاتے ہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا ہی نہیں دیتے ہیں۔ کوئی قابل ہوگے تا صحیح، کوئی محبت نہ ہو کے آئے تا صحیح۔ آج بھی مکتب اہل بیت سے، آج بھی در اہل بیت سے، آج بھی در پنجتن پاک سے عشق و محبت کا فیض خدا کی قسم اسی طرح ملتا ہے۔ لیکن دنیا کا لنگر کھان کی نیت نہ آیا کرو، علم تے معرفت تے محبت کا فیض لین آیا کرو، پھر ویکھو بڑا لبدا ہے کہ نہیں لبدا۔ یہ کوئی دنیا دارا دے ڈیرے نہیں جتنے روٹیاں نال فرمائش ہوگی کہ روٹیاں بہتیاں نے یا تھوڑیاں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا فیض ہے، یہ امام زین العابدین کا فیض ہے، یہ امام جعفر صادق کا فیض ہے، یہ امام علی مقام کا فیض ہے۔ یہاں پر ترتیب اور ہے، طریقہ اور ہے، یہاں پہ مشرب اور ہے، اور یہاں پہ مزہ اور ہے، مزاج اور ہے، جام اور ہے، جم اور ہے، یہاں سب کچھ اور ہے۔ گلشن مصطفیٰ کی خبن اور ہے، یہ چمن اور ہے، سرمدی رنگ ہے اس چمنستان کا۔ تو اللہ فرماتا ہے ابنانا و ابناکم، ابنانا و ابناکم۔ بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں سانو جان دے تو یار دے محلے میں، جنہ عشق نمازاں پڑھیاں، جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مرتے۔ اس کو پنجابی میں کہا بلے شاہ صاحب نے، اور اس کو اردو اور فارسی میں کہا اقبال نے کہ وہ اگر خود نگرو خود کرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی مر نہ سکے۔ تو اللہ نے فرمایا ابنا آنا و ابنا تم، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ۔ اب حضرت امام حسن نے اسے فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہتا پڑھا۔ آپ نے فرمایا پھر یہ والی آیت نہیں پڑھی؟ وہ اعتراض کیا تھا نا کہ آپ اپنے آپ کو علی کا بیٹا کیوں نہیں لکھتے، حضور کا بیٹا کیوں لکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہنے لگا پڑھا۔ آپ نے فرمایا پھر یہ والی آیت نہیں پڑھی؟ کئی مرتبہ پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر بھی نہیں پتہ لگا اسی کون، مڑ بھی نہیں وہ پہچانیا۔ تھوڑی دیر چپ ہو کے سوچ کے پھر کہنے لگا اچھا یہ تو ہمیں واسطے سی ہے۔ جدو دلوں کی قدورت ہون تے سامنے دل ویخ کے بھی اکھاں دے پردے پہ جائے۔ جب دل میں بغض و عداوت ہو تو واضح شے بھی نظر نہیں آتی، اور جب محبت ہو تو لاکھ پردوں میں کوئی چیز چھپ جائے وہ باہر آ جاتی۔ جو کچھ پردوں میں ہے پنہاں چشم بینا دیکھ لیتی ہے،
زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے، اور حادثہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے لے آؤ، وانفسنا وانفسکم، یہ اپنی عورتیں لے آئیں، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں۔ اب اللہ کی عورتیں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، فرمایا انفسنا انفسکم، اے محبوب انہیں کہیں نساءنا و نساءکم، یہ اپنی عورتیں لے آئے، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں۔ وانفسنا وانفسکم، یہ اپنی جان لے آئیں، ہم اپنی جان لے آتے ہیں۔ انہیں کہیں کہ اپنی جانیں لے آئیں، ہم اپنی جانیں لے آئیں گے۔ تو مختصر بات میں کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ابھی آگے بڑھنا ہے، کافی سفر ہے، اس کو ٹائم کے اندر انشاءاللہ ٹائم کی پوری پابندی کریں گے، اب اس کے اندر اس گفتگو کو ختم کریں گے۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھا کے آیت سمجھا دی۔ اللہ نے تو آیت نازل کی، اللہ نے تو کہا نماز پڑھو۔ اب نماز کی نیت کیسے کرنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، اس کی سنتیں کیا ہیں، اس کی رکعتیں کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، یہ کس نے بتایا؟ اگر سنت کو چھوڑ دو، اگر حدیث کو چھوڑ دو، سنت کو ایک طرف رکھ دو تو مجھے نماز پڑھ کے دکھاؤ کیسے پڑھو گے؟ قرآن میں کہیں یہ ترتیب نہیں آئی کہ نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے آداب کیا ہیں، نماز پڑھنے کے اصول و ضوابط و قواعد کیا ہیں، کہیں بھی قرآن پاک میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ قرآن میں جتنی بار بھی نماز کا ذکر آیا ہے یہی آیا ہے نا کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ تو آپ حدیث سے رہنمائی نہ لیں، صرف قرآن سے لیں۔ یہ میں بعض لوگوں کو جواب دے رہا ہوں، جن کو مل رہا ہے جواب ان کو پتہ ہے، آپ خاموشی سے بیٹھے گئے۔ یہ کچھ لوگوں کو جواب دے رہا ہوں کہ آپ حدیث کو چھوڑ دیں، صرف قرآن پر اکتفا کریں۔ تو اگر صرف قرآن کو پکڑیں گے تو تم تو نماز ہی نہیں پڑھ سکتے ہو۔ پڑھ کے دکھاؤ کیسے نماز پڑھو گے، نماز کا طریقہ قرآن میں دکھاؤ، کہاں ہے، تفصیلات کہاں ہیں، اس کے لوازمات کدھر ہیں، قرآن میں نہیں ملیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے، قرآن نے آواز دی، انا، سورہ نحل فرمایا انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا ہے اور نصیحت نازل کی ہے اور ہدایت نازل کی ہے۔ یہ سارے ذکر کے معنی میں آتے ہیں۔ یہ ذکر یہ نہ سمجھا کرو اللہ کا کرندہ نہ ذکر ہے، نو، اللہ اللہ کرنے کا نام ذکر نہیں ہے، ذکر کا عربی معنی کچھ اور ہے۔ اب میں اگر اس طرف چلا گیا بات بڑی لمبی ہو جائے گی، اور صحابہ کرام ایسے ذکر نہیں کرتے تھے، میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، وہ اس طرح ذکر نہیں کرتے تھے جیسے ہم ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کی مجلسیں ہوتی تھیں، محفلیں ہوتی تھیں، لیکن اس کا کوئی طریقہ کار تھا، وہ طریق نبوی تھا، طریق صحابہ تھا، طریق اہل بیت تھا۔ اس کی طرف ہمیں لوٹنا ہوگا، اپنے بنائے ہوئے طور طریقوں کو چھوڑنا ہوگا، قرآن و سنت کی طرف ایمانداری سے رجوع کرنا ہوگا۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ حضور نے، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب میں نے آپ پر ذکر نازل کیا ہے اور اس کی وضاحت بھی آپ ہی نے کرنی ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت پر پریکٹیکل کر کے امت کو دکھا دیا، اس آیت پر پریکٹیکل کر کے امت کو دکھا دیا۔ بعض صاحب جن کو لوگ کہتے ہیں سم باڈی، کچھ لوگ کہتے ہیں ایک عجیب فکر ہے، انہوں نے قرآن دسی ہے، حدیث دسی ہے، آپ کو پتا کیا ہے، کچھ لوگ کہتے نہیں بھائی میں نے آپ کو قرآن سنایا ہے، اب کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، نہیں سمجھے بات، میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے، اب کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں۔ عجیب منطق ہے لوگوں کی کہ قرآن اور حدیث سننے کے بعد بھی کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کی گنجائش کہاں رہ گئی، کچھ لوگوں کی رائے کی حیثیت کیا ہے، وہ کون ہے، کیا حیثیت ہے ان کی، کچھ لوگ کیا ہیں ہم نہیں جانتے، ہمیں ہمارے مالک نے جو حکم دیا ہے ہم وہ جانتے ہیں، رسول اللہ نے جو فرمایا ہے۔ تو حضور نے عمل کر کے دکھا دیا، حضور نے عمل کر کے دکھا دیا۔ ایک فاتحہ میں جنازے میں شریک ہوا تو وہاں پر میں نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ 5 تن پاک کی برکت سے
پہ اپنی رحمت نازل فرما. تو ایک صاحب جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے تھے، دو قسم کے علماء ہوتے نا. بعض علماء دے قابو جاہل لوگ بڑے سونے ہو کے آتے ہیں، کہ بعض لوگوں کے قابو پڑھے لکھے لوگ بڑے سوار کے آتے ہیں. یہ تھوڑا جہا فرق ہوتا ہے. ساڈے قابو پڑھے لکھے لوگ بڑے آسانی نہ ہوتے ہیں، تو سانو اس کا شکار چاہیے جڑا کہ نا میں پڑھیا لکھا وہ سانو چاہیے، وہ ساڈا ریکوائرڈ ہے، ساڈا مطلوب ہے. تو وہ پڑھیا لکھا بندہ کہنے لگا جناب یہ اج تے منہ چوں بھی میں پانچل پاک کا نام سن لیا، میں تو تمہیں سمجھتا سی تھی پڑھے لکھے ہو. مینو کہنے لگا کہ میں یہ سمجھتا سا کہ تسی سمجھدار ہو، پڑھے لکھے ہو، اج تسی بھی یہ گل کر دیتی پانچل پاک کی، یہ کتوں ہو گیا؟ تو میں نے اسے پھر یہی جواب دیا. میں نے کہا یہ قرآن کی آیت پنجن پاک کا ثبوت ہے، بین ثبوت ہے. کہنے لگا جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گل ایسے نہیں ہے جی. میں وہ گل میرے اصل یاد آ گئی. میں کہ یار کچھ لوگ کی آتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے پریکٹیکل کر کے بتا دیا کہ جو لوگ جو آیت اتری ہے آیت مباہلہ اس کا مصداق یہ ہے یہ ہے یہ ہے. حضور نے انگلی رکھ کر بتا دیا کہ اب نہ آنا کی جگہ پر حسن ہے اور حسین ہے. حضور نے انگلی رکھ کے بتا دیا کہ اب نہ کی جگہ پر حسن ہے اور حسین ہے، اور نساءنا و نساءکم کی جگہ صرف اور صرف فاطمہ الزہرا ہے اور کوئی جہان کی عورت نہیں ہے، صرف اور صرف فاطمہ الزہرا ہے. اور انفسنا و انفسکم کی جگہ پر بھی انگلی رکھ کر بتا دیا کہ میری جان محمد کی جان علی ہے. اللہ نے فرمایا بھائی نے کہو کہ یہ اپنی جانیں لے آئے اور اے محمد تم اپنی جان لے آؤ. یہ اپنے بیٹے لے آئے، یہ اپنی عورتیں لے آئے، ہم اپنے بیٹے اور اپنی عورتیں لے آتے ہیں. اپنے بیٹوں کی جگہ پر حضور نے حسن اور حسین کو رکھا. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نسل رسول اپنے آپ کو نسل رسول کیوں کہتی ہے، یہ تو ابو طالب کے بیٹے ہیں، یہ تو علی کے بیٹے ہیں. اب قرآن نے ان کو نسل رسول قرار دیا ہے کہ اس میں کی روپے نوازیں. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ یہ نسل رسول ہے، یہ اولاد رسول ہے. یہ بہت بڑے اعتراض کا میں جواب دے رہا ہوں کہ یہ تو جی ابو طالب کے بیٹے ہیں، یہ تو حضرت علی کے بیٹے ہیں، یہ تو خاندان ابو طالب ہے، یہ اپنے آپ کو آل رسول کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کر دیا. اب قرآن کو نہ مانو گے تو کیا ہوگا؟ اب ہم نہیں فتوا لگاتے، ہم صرف اتنی بات کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ تمہیں علم نہیں ہے، تم جاہل ہو، تم جاہل ہو. اور اگر علم ہے، پتہ ہے، تو پھر مانتے یا بتاتے نہیں ہو تو پھر بد دیانت ہو. اب جہالت میں سے یا بد دیانتی میں سے ایک ٹائٹل ہے آپ کا. اب شعور کے ساتھ تعلق نہیں ہے آپ کا، اب بصیرت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اب علم کے ساتھ تعلق نہیں ہے. قرآن کا فیصلہ ہے کہ حسن اور حسین ابن رسول اللہ ہے. وہ لکھ سکتے ہیں اپنے نام کے ساتھ کہ ہم رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے ان کو بیٹے کی جگہ دی ہے. قرآن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں. عورتوں کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو رکھا. اب اللہ نے فرمایا انفسنا و انفسکم، یہ اپنی جان لے آئیں اور تم اپنی جان لے آؤ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان کی جگہ پر، جان کے مقام پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو رکھا. تو پتہ کیا چلا، یہ عشق کی بات نہیں ہے، محض محبت کی بات نہیں ہے. محض آپ یہ نہ کہہ دینا کہ یہ جذبات میں آ کر بات کر دی. اب قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ علی نبی کی جان ہے.
علی نبی کی جان ہے، یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اب اس گلدستے کے ایک ایک فرد کا ذکر کیا کرنا، کیا کہنا، کس طرح ان کے اوصاف بیان کیے جائیں، جس انداز میں قرآن و حدیث میں ان کی تعریف آئی ہے، خدا کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کسی فرقے کا، کسی مسلک کا، کسی جماعت کا، کسی نظریے کا پیرو ہو کر نہیں، عام مسلمان ہو کر کہتا ہوں۔ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے علم دین کے لیے کسی بھی مدرسے میں نہیں گیا، میں نے کہیں سے کسی مدرسے سے علم دین نہیں پڑھا ہے، میں کالج جاتا رہا ہوں، سکول جاتا رہا ہوں، علم دین کے لیے کسی مسلک کی چھاپ نہیں لگی میرے اوپر۔ آپ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں، اس علاقے کے لوگ ہیں، میں نے قرآن و حدیث کا علم اپنے آباء و اجداد سے، اپنے والدین سے سیکھا ہے اور اپنے بزرگوں کی نظر کرم سے سیکھا ہے۔ باقاعدہ طور پر میرے پاس سند نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نقص ہے، میں کہتا ہوں یہ نقص نہیں ہے، یہ وصف ہے، یہ وصف ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بات کی ہے، یہ کون سا کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں، لیکن میری بات کا آج تک جواب تو لے کر آ، دلیل سے بات کر۔ ہر ایک کو یہ کہنا کہ یہ پڑھا نہیں ہے، فلاں جگہ نہیں پڑھا، فلاں جگہ نہیں پڑھا، میری بات کا جواب تو دے، دلیل سے دے۔ سند وہی ہوتی ہے جو انسان کے اندر بولتی ہے۔ کاغذ کے ٹکڑے کو تم سند کہتے ہو، خدا کی عزت کی قسم ہے کاغذ کا ٹکڑا سند نہیں ہوتا، جو ایمان ہوتا ہے وہ اندر بولتا ہے، جو معرفت ہوتی ہے وہ اندر بولتی ہے۔ تو اب حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم بڑی خوبصورت بات حدیث پاک بیان فرماتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ علی نبی کی جان ہے، علی نبی کی جان ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اور یہ حوالہ نوٹ کریں، ترمذی شریف حدیث نمبر 1669 ہے، 1669۔ یہ حوالے نوٹ کرنے کی بڑی مجبوری بن گئی ہے، پہلے ہم نہیں کرا کرتے تھے، اب ضرورت بن گئی ہے، کیونکہ اب اس کے بغیر بات کمپلیٹ نہیں ہوتی، بعد میں ایسے ہی باتیں بنتی رہتی ہیں۔ 1669، 1669 ترمذی، اور اس کی یہ جلد نمبر 2 ہے، اس کے اندر ہے۔ اور یہ حدیث صرف ترمذی میں ہی نہیں ہے، باقی حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، صرف زیر نظر میرے اس وقت ترمذی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اکیلی ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے اور کہیں نہیں آئی، صرف میرے پاس چونکہ ترمذی ہے اس لیے میں اس کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں۔ حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لقد عاہد الی النبی امی صلی اللہ علیہ وسلم عاہد علیہ، حضور نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے، حضور نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے۔ آپ کی توجہ ہے نا، ادھر ادھر تو نہیں کرنی توجہ، اب تھوڑا سنجیدہ ہو جائیں۔ وعدہ کیا ہے، قسم کھائی ہے حضور نے میرے ساتھ، حضرت علی کا قول۔ کس نے وعدہ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ نے وعدہ کیا۔ اب یہ وعدہ پکا ہوگا یا کچا؟ وعدہ کس نے کیا ہے؟ وعدہ کس نے کیا ہے؟ حضور نے۔ تو حضور کے وعدے کے متعلق کیا خیال ہے پہلے یہ سوچ لو۔ جو وعدہ نبی پاک نے کیا ہے اس وعدے کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ وعدہ کیسا ہوگا؟ وہ وعدہ وفا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا، اس پر یقین ہے۔ تو اب سنیں پھر حضور نے حضرت علی سے وعدہ کیا کیا؟ وعدہ کیا، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے میرے ساتھ وعدہ کیا، پھر حضرت علی نے قسم کھائی، پھر حضرت علی نے خود قسم کھائی۔ یہ الفاظ جو حضرت علی نے خود قسم کھائی وہ اس روایت میں نہیں ہے، وہ مشکات کی روایت میں ہے۔ اس روایت میں صرف حضور کی قسم اور حضور کے وعدے کا ذکر ہے، لیکن دونوں روایتوں کو ملا کر ماننا ہے نا۔ تو پھر حضرت علی نے قسم کھائی، آپ نے فرمایا مجھے اس رب کی قسم ہے جو دانے کو پھاڑتا ہے، اور مجھے اس رب کی قسم ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، جو ہوائیں چلاتا ہے، مجھے اس رب کی قسم ہے۔ میرے ساتھ حضور نے ایک وعدہ کیا، میرے ساتھ حضور نے ایک وعدہ کیا۔ سرکار کیا وعدہ کیا؟ فرمایا انہ لا یحبک،
انہ لا یحبک، بے شک تجھ سے محبت نہیں کر سکتا، تجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ آج تک میں نے کئی جگہ پہ یہ حدیث بیان کی ہے، لیکن اس کا اصل مقصد بیان کرنے کے لیے ابھی تک مجھے لفظ نہیں ملے۔ دعا کریں اس محفل کی برکت سے مجھے لفظ مل جائیں کہ اس حدیث کے اندر جو کچھ ہے میں آپ تک کنوے کر سکوں، آپ کو ڈلیور کر سکوں۔ اردو زبان کے پاس الفاظ موجود نہیں ہیں کہ ان عربی عبارات کی تشریحات کو قباحت کو ادا کر سکیں۔ اردو زبان کا دامن تنگ ہے اس عربی کے وسیع المعنی لفظ کو بیان کرنے کے لیے، اس لیے ہم اردو کے سہارے سے ہی بات کر سکتے ہیں نا۔ خدا کی قسم اردو کے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں کہ ان عربی کے وسیع المعانی الفاظ کے معنوں کا حق ادا کر سکیں۔ اردو زبان کا دامن تنگ ہے لیکن معنی بڑا ہے۔ اردو زبان کے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں جو اس کی معنویت کو اور اس کی حقیقت کو ظاہر کر سکیں۔ تو آپ فرماتے ہیں انہ لا یحبک، کہ تجھ سے محبت نہیں کرے گا، بے شک تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ الا مؤمن، مگر صرف اور صرف مومن ہوگا جو بھی وہ تجھ سے محبت کرے گا، دوسرا نہیں کرے گا، دوسرا نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دوسرا اگر چاہے بھی تو اس سے یہ کام ہو نہیں سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، علامہ صاحب سمجھ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مان بھی جائے تو اس سے ہونا ہی نہیں ہے۔ علی کی محبت کو ایمان کے ساتھ مشروط کر دیا اور فرما دیا کہ ایمان ہوگا تو حب علی ہوگی، ایمان نہ ہوگا تو حب علی نہیں ہوگی۔ اب حب علی کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، حب علی کے لیے مومن ہونا اور مومن ہونے کے لیے حب علی کا ہونا ضروری ہے۔ دن رات کے بغیر نہیں، رات دن کے بغیر نہیں۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مومن ہو اور پھر آپ سے پیار نہ کرے۔ حضور نے فرمایا میں یہ وعدہ کرتا ہوں اے علی، مومن تیرے ساتھ محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو ایمان کا معیار حب علی قرار دیا۔ اب آگے بڑھ کر کیا فرمایا؟ فرمایا ولا یبغضک، ولا یبغضک، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا الا منافق، مگر صرف منافق۔ جو بغض رکھے گا وہ کون ہے؟ ہاں، اور جو محبت رکھے گا وہ کون ہے؟ مومن۔ بات ہو نہیں گئی؟ ہاں، ہوں اگر ایک گل کہہ دی کہ پیر صاحب نے منافق سے مومن کا فتوا دے دیتا ہے، وہ بیوقوف میں دیتا ہے یا رسول پاک نے دیتا ہے؟ میں تو صرف تھوڑے تک پہنچایا ہے نا، یہ میری بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ منافق بغض کے بغیر رہ نہیں سکتا، مومن محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آج کل لوگوں نے معیار عجیب بنا لیے ہیں، اسٹینڈرڈ عجیب بنا لیے ہیں، کسوٹیاں عجیب بنا لی ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام کا معیار ایمان و معیار نفاق بتا رہا ہوں آپ کو۔ آج سے 1400 برس پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں اہل سنت کی کتابوں میں سب سے بڑے راوی یہ ہیں، سب سے زیادہ احادیث انہوں نے روایت کی ہیں۔ یہ اہل تشریح کتابوں کا حوالہ نہیں ہے، یہ اہل تسنن کا حوالہ ہے، یہ اہل سنت کا حوالہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی لوگوں کو کہنے لگ جاتے تھے یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، یہ مومن ہے، یہ منافق ہے۔ ایک دن لوگوں نے اکٹھے ہو کے ان کے پاس چلے گئے، کہنے لگے جی آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ آپ ایسے ہی دیکھ کے کہہ دیتے ہیں آپ نے تو بڑے بڑے نمازیوں کو بھی منافق کہہ دیے۔ ہم پریشان ہیں۔ حضرت انس سے کہا گیا، حضرت ابو ہریرہ سے کہا گیا
کہ آپ نے تو ایسے لوگوں کو بھی منافق کہہ دیا ہے جن کو ہم صبح شام نمازیں پڑھتے دیکھتے ہیں، جن کو ہم صبح شام عبادت میں مصروف دیکھتے ہیں، جن کو ہم صبح شام شریعت پر عمل پیرا ہوتے دیکھتے ہیں، آپ نے ان کو منافق کہہ دیا، کیسے کہہ دیا؟ ذرا ہمیں بھی تو بتائیں، ذرا ہمیں بھی تو وضاحت کریں۔ تو یہ کون سا دور تھا؟ یہ میں کس دور کی بات کر رہا ہوں؟ یہ صحابہ کا دور تھا، یہ رسول پاک کا دور تھا۔ صحابہ کا ایمان سنو، اہل سنت کے سطح سے صحابہ کا ایمان سنو، صحابہ کی محبت کی بات کرنے والوں، صحابہ کا ایمان سنو کہ صحابہ کا ایمان کیا تھا، صحابہ کا معیار کیا تھا، صحابہ کا اسٹینڈرڈ کیا تھا۔ آج سے 1400 برس پہلے حضور کے صحابی نمازوں سے فیصلہ نہیں کرتے تھے، عمل سے فیصلہ نہیں کرتے تھے، مولا علی کی محبت سے ایمان اور نفاق کا فیصلہ کرتے تھے۔ یہ میں صحابہ کا دین بتا رہا ہوں، یہ صحابہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں، اور یہ کتاب تمہاری اہل سنت کی کتاب ہے۔ آج تم کون ہوتے ہو عمل سے ایمان کو پیمائش کرنے والے؟ صحابہ کرام کا یہ طریق تھا کہ وہ صرف اور صرف یہ دیکھا کرتے تھے کہ علی سے کس کا تعلق ٹھیک ہے اور کس کا تعلق ٹھیک نہیں ہے۔ اگر علی سے تعلق ٹھیک ہوتا تو وہ کہہ دیتے یہ مومن ہے، اور اگر علی سے تعلق ٹھیک نہ ہوتا تو اس کی نمازوں سمیت کہہ دیتے کہ یہ منافق ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے جو اس حدیث پاک سے ثابت ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت امام ترمذی جو کہ اہل سنت کے محدث ہیں، یہ میرے ہاتھ میں اہل سنت کی کتاب ہے، یہ اہل سنت کے محدث ہیں۔ ساری دنیا اسلام، ساری دنیا سنی دنیا کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ میں باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو آپ سمجھیے۔ یہ باتیں مجھے اس لیے کرنی پڑ رہی ہیں کہ اس زمانے میں اہل سنت کو اہل سنت کے عقیدے کا نہیں پتا کہ کیا ہے۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ، یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ اصلی سنی بنو، وہ سنی بنو جو تمہاری کتابوں تمہیں بناتی ہیں، ان لوگوں کے طریق پر عمل کرو۔ تو اب حضرت امام ترمذی اس حدیث پر جو تبصرہ کرتے ہیں وہ تبصرہ کیا ہے؟ میں ٹی وی پہ بھی دیکھتا رہتا ہوں، میں بالکل نہیں ڈرتا ہوں اس بات سے۔ میں نے کل پرسوں کیوں ٹی وی پہ دیکھا ہے ایک سنی عالم دین بیٹھ کر اہل سنت کے مذہب کی دھجیاں بکھیر رہا تھا۔ سنیت کے نام پر لوگوں میں رافضیت اور خارجیت پھیلائی جا رہی ہے۔ خدا کی قسم یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ ٹی وی جو ہے یہ سکرین پہ ہے، اس پہ سچے بھی آتے ہیں، جھوٹے بھی آتے ہیں۔ یہ کوئی وحی تو نہیں ہے کہ آپ اس پر ایمان لے آئیں۔ میری اس دن سے طبیعت خراب ہے، میں حیران اور پریشان ہوں کہ اہل سنت کا ٹی وی ہے، کیوں ٹی وی اہل اسلام کا ٹی وی ہے، اس چینل پر بیٹھ کر اتنی ڈھٹائی سے لوگ اہل سنت کے عقیدے کو مسخ کرتے ہیں۔ جب تک علماء حق زندہ ہیں تمہیں دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی بالکل اجازت نہیں دیں گے۔ ہم نے دلیل پیش کی ہے، دلیل کا جواب دلیل سے دو۔ اہل سنت کے عقائد کو مسخ کیا جا رہا تھا، جو حقیقی عقیدہ ہے اہل سنت کا وہ یہ ہے، اور امام ترمذی اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہیں تاکہ گالی مک جائے۔ اب امام ترمذی کا تبصرہ ابھی آگے آ رہا ہے، یہ تو حدیث تمام ہوئی ہے۔ اس طرح کی روایتوں کو کہہ دیا جاتا ہے یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت غریب ہے۔ پھر تمہیں کیا پتا ضعیف اور غریب روایت کیا ہوتی ہے؟ تم سمجھتے ہو جو روایت ضعیف اور وہ روایت قابل قبول ہی نہیں ہوتی۔ کس نے کہا ہے؟ یہ ظالم نے کہا ہے۔ اس میری بات کو ریکارڈ کرو اور جہاں مرضی لے جاؤ۔ کس نے کہا ہے کہ جو ضعیف روایت ہو وہ قابل قبول نہیں ہوتی؟ یہ ٹیکنیکل بحث ہے، یہ محدثین کی بحث ہے، یہ بحث عوام میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے علماء کو بٹھاؤ، اپنے علماء کو اس کے لیے بٹھاؤ، پھر کوئی عالم ثابت کرے کہ ضعیف حدیث قابل قبول نہیں ہے، پھر مانیں گے نا۔ ثابت تو کریں صحیح حدیث قابل قبول نہیں۔ کون کہتا ہے قابل قبول نہیں ہے؟ امام بخاری نے لی ہے، امام ترمذی نے لی ہے، امام نسائی نے لی ہے۔ ان حدیثوں کو اگر قابل قبول نہیں ہے تو اپنی کتابوں میں جگہ کیوں دی ہے؟ ان حدیثوں کو لکھا کیوں ہے؟ ان حدیثوں کو ایکسپٹ کیوں کیا ہے؟
تم ضعیف کے وہ معنی مراد لیتے ہو جو عام طور پر معاشرے میں مروج ہے کہ ضعیف کمزور اور بوڑھے لوگوں کو کہا جاتا ہے. ایک طرف اس کو حضور کی حدیث کہتے ہو, دوسری طرف اس کو ضعیف کہتے ہو. اگر وہ حدیث ہے تو پھر اس معنی میں ضعیف نہیں ہے جس معنی میں تم کہتے ہو. کمزور ضعیف کو کہتے ہیں. ضعیف کو کیا کہتے ہیں؟ کمزور. اب ایک طرف آپ اس کو کہیں حدیث, میں صرف اشارہ دے رہا ہوں, یہ ٹیکنیکل بحث ہے, میں صرف اشارہ دے رہا ہوں. ایک طرف آپ اس کو کہیں کہ حدیث ہے, دوسری طرف کہیں یہ ضعیف ہے. حضور کا قول کمزور, اور بولو نا. ایک طرف کہتے ہو یہ حدیث ہے, دوسری طرف کہتے ہو ضعیف ہے. بھائی حدیث کو ضعیف جس معنی میں تم کہتے ہو یہ اس کا لغوی معنی ہے, یہ اس کا اصطلاحی معنی نہیں ہے. اصطلاحی معنی میں ضعیف حدیث ایسے نہیں بولا جاتا جیسے عام طور پر اردو میں کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ ضعیف ہے, کمزور ہے. ایسا نہیں ہوتا. اگر وہ قول رسول ہے تو پھر ضعیف نہیں ہے, کیونکہ رسول کا قول مضبوط ہے, کمزور نہیں ہے. ایک طرف حدیث کہتے ہو, دوسری طرف ضعیف کہتے ہو. آ کر بات کرو نا, کہاں بنے ہو تم محدث؟ ہمارے سامنے بات کرو, ہم تمہیں بتائیں ضعیف حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے, ضعیف حدیث کی تعریف کیا ہے, روایت ضعیف کی تعریف کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں, اس کے پیمانے کیا ہیں, اس کی کسوٹی کیا ہے. ہم تمہیں بتائیں کہ وہ روایت جس کو تم ضعیف کہتے ہو, امام المحدثین اس روایت کو قبول بھی کرتا ہے اور اس پر اپنے عقیدے کی بنیاد بھی رکھتا ہے. تم لوگوں کو برگلاتے ہو. ہر وہ حدیث جس میں فضیلت اہل بیت ہو اس کو ضعیف کہہ دیتے ہو. ہر وہ حدیث جس میں فضیلت اہل بیت ہو اس کو غریب کہہ کے سادہ عوام کو بہکاتے ہو. ان بیچاروں کے پاس علم نہیں ہے, یہ تمہاری بات سن کر واپس لوٹ آتے. یہ کسی ایسے شخص سے بات کرو, عقائد کی بنیاد, عمل کی بنیاد, شریعت کی بنیاد اکابرین نے, محدثین نے جن باتوں کو بنایا ہے. یہ میرا موضوع نہیں تھا, لیکن چونکہ امام ترمذی نے تبصرہ کیا ہے اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے, اب باقی حدیثوں پر نے تبصرہ کیا, اس پر کیوں کیا؟ اس کا بھی ایک سبب ہے, اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ اس زمانے میں دشمنان اہل بیت بہت ہو گئے تھے. ہر فضیلت اہل بیت والی حدیث کو ضعیف کہہ دیتے تھے. امام ترمذی کو مجبوراً تبصرہ کرنا پڑا اس حدیث پر. امام ترمذی کو اس لیے تبصرہ کرنا پڑا کہ جس حدیث میں بھی اہل بیت کی فضیلت ہو اسے ضعیف روایت قرار دیا جاتا ہے. امام ترمذی کو تبصرہ کرنا پڑا. آپ حدیث ختم ہونے کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح, یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے اور حدیث کے اعلیٰ ترین مرتبے کو پہنچی ہوئی روایت ہے. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ. اب ایک حدیث سے بتایا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہوتا ہے. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ کہ صحابہ کرام کے درمیان معیار ایمان و نفاق نمازوں سے نہیں ہوتا تھا, روزوں سے نہیں ہوتا تھا, عبادتوں سے نہیں ہوتا تھا, علی المرتضیٰ کی محبت سے ہوتا تھا. حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت کو آپ مظلوم نہیں کہتے, آپ امام حسین کو مظلوم کہتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم ہے, اہل بیت کا ہر فرد مظلوم ہے. حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم کے اوصاف چھپائے گئے, کس کو نہیں پتا. علماء کرام بیٹھے ہیں, امام نسائی کی شہادت کیسے ہوئی ہے, کس کو نہیں معلوم کہ امام نسائی کی شہادت کیسے ہوئی ہے, کیوں ہوئی ہے. میں صرف اشارہ دے رہا ہوں, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. گھر جا کے پڑھیے گا, اپنے علماء سے پوچھیے گا کہ امام نسائی کس طرح شہید ہوئے ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ معیار ایمان کیا ہے. عقیدہ کس چیز کا نام ہے. عمل کا جھانسا دے کر لوگوں کا ایمان برباد کرتے ہو, اپنی نمازیں دکھا کر, اپنے روزے دکھا کر, اپنی عبادت دکھا کر, اپنا زہد اور تقویٰ دکھا کر, اپنا ظاہری اسٹرکچر اسلام کے مطابق بنا کر تم لوگوں کے ایمان کو ان سے چھینتے ہو. میرے کریم آقا نے آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا, اپنی امت کو خبردار کر دیا تھا کہ اے میری امت کے لوگوں, ادا رہنا, ادا رہنا, ادا رہنا. میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو نمازیں بہت پڑھیں گے. یہ حضور کی حدیث نہیں ہے. کون سی حدیث کی کتاب ہے جس میں یہ روایت نہ ہو؟ آپ نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو نمازیں بہت پڑھیں گے, جو روزے بہت رکھیں گے, جو حج بہت کریں گے, جو زکات
پڑھیں گے تو ایسا پڑھیں گے کہ تمہیں ان کے قرآن پڑھنے پہ رشک آ جائے گا. جو نماز پڑھیں گے تو اتنی پابندی سے پڑھیں گے کہ تم سمجھو گے کہ ہماری نمازیں تو ان کی نمازوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، وہ ایمان سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ پر سوال چھوڑ کر تیزی سے آگے بڑھتا ہوں کیونکہ اثر کا وقت ہو رہا ہے، ہم نے اثر ٹائم پہ پڑھنی ہے. اگر نماز میں ایمان ہوتا، اگر نماز کا نام، عمل کا نام، عبادت کا نام ایمان ہوتا تو پھر حضور کیوں کہتے کہ انہوں نے نمازیں بہت پڑھی ہیں لیکن مومن نہیں ہیں؟ یہ ایک حدیث نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 نہیں، 20 حدیثیں ہیں اسی موضوع پر جو کتب احادیث میں آئی ہیں اور احادیث سے صحیحہ ہیں. یہ ضعیف روایات نہیں ہیں، یہ غریب روایات نہیں ہیں. صحابہ کے درمیان مابین ایمان اور نفاق کی علامت حب نبی اور حب ولی تھی. اس سے فرق کیا جاتا تھا کہ کون علی سے ٹھیک ہے اس کو مومن کہا جاتا تھا اور کس کا تعلق صحیح نہیں ہے اسے منافق کہا جاتا تھا. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس کے لیے یہ کہا ہے؟ بولیے. ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم وہ گروہ اہل سنت و جماعت ہیں جو صحابہ کی توہین نہیں کرتے، نہ کرنے دیتے ہیں، لیکن حقائق کو چھپانا بھی نہیں چاہیے. کس کے لیے سرکار نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پہ ایک نظر ڈالو گے اللہ کی عبادت ہو جائے گی. دیکھا کس کو؟ دیکھا کس کو؟ عبادت کس کی ہوئی؟ علی کو دیکھا، نبی کو دیکھا، نبی کو دیکھا، خدا کو دیکھا. کوئی عمل کیا، کوئی ذکر پڑھا، کوئی تسبیح پڑھی، کوئی اوراد و وظائف پڑھے، کوئی سجدہ کیا، کوئی رکوع کیا، کوئی قیام کیا، کوئی قرآن کی تلاوت پڑھی، کسی بات کے ساتھ مشروط نہیں کیا. حضور نے فرمایا کچھ بھی نہ کرو، کوئی عمل نہ کرو، علی کو دیکھتے رہو، خدا کی عبادت ہوتی رہے گی. النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ علماء حق، علماء اہل سنت مقام اہل بیت کو باتیں کیا کریں، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ باتیں ہمیں بتانی پڑتی ہیں. اور یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی. الذکر علی عبادہ، چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. فرمایا چہرہ کوئی نام ہی دیکھے، پچھوں جانے ہی دیکھ لو پھر بھی عبادت ہو جائے گی. ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کر لے، علی کو یاد کر لے، عبادت ہو جائے گی. ذکر علی، ذکر نبی، اور ذکر نبی ذکر خدا ہے. کون کہتا ہے مولا علی المرتضیٰ کا ذکر خدا کے ذکر سے اور مصطفیٰ کے ذکر سے جدا ہے؟ ہرگز جدا نہیں ہے. اس دور میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ان لوگوں کا علمی طور پر محاکمہ کیا جائے. اب اس کے بعد یہ تو میری کوشش یہ تھی کہ میں پنجتن پاک کے ایک ایک فرد کے متعلق آپ کو حضور کی حدیثیں بتاتا کہ کتنی جامع حدیث ہے. ابھی تو صرف ذکر علی چھڑا ہے، ذکر حسین باقی ہے، ذکر حسن باقی ہے، اور ذکر سیدۃ النساء العالمین ابھی باقی ہے. وہ فاطمہ الزہرا جب تشریف لاتی تھی تو میرے آقا ماحول دیکھیں، منظر کشی کریں، اور آج اپنی بیٹیوں کے بعد یہ سوچیں، بیٹیوں سے محبت اور شفقت کا یہ عالم تھا رسول پاک کا. آپ جب حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لاتی، احادیث کی کتابوں میں روایتیں بھری پڑی ہیں، اس لیے کوئی حوالہ نہیں دے رہا، کوئی ایک حوالہ ہو تو دوں. احادیث کے صفحے بڑے پڑے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تھی، حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے مرحبا یا بنتی، خوش آمدید میری بیٹی. مرحبا مرحبا کی صداؤں کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا کو رسیو کرتے تھے. آپ میلاد شریف پر آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگاتے ہیں، وہ محمد مصطفیٰ فاطمہ الزہرا کے آنے پر مرحبا مرحبا کہا کرتے. آپ مرحبا یا بنتی کہہ کر کھڑے ہو جاتے اور صرف بات یہاں ختم نہ ہوتی. بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، نسائی پڑھو، ترمذی پڑھو، احادیث کو پڑھو، اس میں لکھا ہے واضح طور پر. حضور صرف اس پر ختم نہیں کرتے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا کے ہاتھ پکڑ کر محمد مصطفیٰ ان ہاتھوں کو چوم کر اپنے سینے سے لگاتے تھے. یہ ہے فاطمہ الزہرا کا مقام، یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام. ان کے جگر گوشوں کو، ان کے جگر پاروں کو کربلا کی زمین میں روزنے والوں کو جنتی ثابت کرتے ہو، اپنے ایمان کی خبر ہو. ان
شہید ہو چکے ہیں، سر تن سے جدا ہو چکا ہے. میں کیا آپ کو کربلا کا منظر بتاؤں؟ خدا کی قسم ہم میں ہمت نہیں ہے، ہم نہیں بیان کر سکتے، کسی اور سے سنیں. ان کی جسم مبارک پر سے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، برہنہ کر دیا جاتا ہے، انگوٹھی اتار لی جاتی ہے، سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، اور وہ رسال چلاتا ہے کہ 10 کون شخص حسین کے جسم کو رنگ لے گا؟ اپنے گھوڑوں کے پیروں تلے کس کے گھوڑے زیادہ طاقتور ہیں؟ یہ المناک حادثہ کربلا میں رونما ہوا. وہ حسین جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان چساتے تھکتے نہیں تھے، اپنے سینے پہ لٹا لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک باہر نکال دیتے تھے، دور سے حسین کو دیکھ کر فرماتے بیٹا آ کر چوس لو. وہ حسین، یہ کیسی امت ہے. اسی لیے حضرت علی کرم وجہ الکریم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو یہ فرمایا تھا دفن کرتے وقت کہ فاطمہ اپنے بابا جان سے جا کر کہنا آپ کی امت نے آپ کے بعد ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. یہ شکوہ حضرت علی نے کیا ہے، کتابیں پڑھ کے دیکھو، آپ سنیوں کی کتابوں میں ہے، یہ بات ہے آپ کی کتابوں میں ہے، یہ کوئی حوالہ اہل تشیع کا نہیں ہے. نمازوں کو ایمان سمجھتے ہو، عبادت کو ایمان سمجھتے ہو، خدا کی عزت کی قسم ہے تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ ماری جائیں گی اگر حب اہل بیت نہ ہوئی تو. اگر حضور کی اہل بیت سے محبت نہ ہوئی تمہاری نماز قطعاً قبول نہیں ہوگی، تمہاری عبادت قطعاً قبول نہیں ہوگی. وہ حسین کربلا کی زمین پر پڑے ہیں. کس کی بات کروں، کس کی نہ کروں؟ امام حسن کا ذکر کروں جس بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، جس بے دردی کے ساتھ حضرت امام حسن کو شہید کیا گیا. کسی جگہ ٹک کر نہیں بیٹھنے دیا، نہ مدینے میں، نہ مکے میں، نہ کوفے میں، نہ بصرے میں، نہ موصل میں، کہیں بھی نہیں چھوڑا گیا. پیچھے جاسوس لگا دیے گئے کہ دیکھو یہ کدھر جاتے ہیں، کدھر بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں. ان سے جو لوگ ملنے آتے ہیں کون آتے ہیں، پہلے بٹھا دیے گئے. یہ حضور کے غلاموں کا عالم یہ ہوتا ہے. اس طرح حضور سے محبت اور وفا کا حق نبھایا جاتا ہے. حضرت امام حسین کے جسم پر وہ اعلان کرتا ہے کہ کون شخص ہے جو اس جسم کو گھوڑوں سے روکے گا. 10 گھوڑ سوار نکلے. کتنے؟ 10، جن کے پاس مضبوط اور طاقتور گھوڑے تھے. ابن سعد نے کہا باری باری اس حسین کے جسم کو روک ڈالو. باری باری وہ گھوڑے امام حسین کے جسم پر دوڑائے گئے، اور کتابوں میں لکھا ہے آپ کے سینے کی، آپ کے بازو کی، آپ کے جسم کی ہڈیاں اور پیٹھ اور سینے کی ہڈیاں مکس ہو گئی. پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کمر کی ہڈی ہے یا سینے کی ہڈی. جسم پر سے گوشت ہٹ گیا تھا. تب حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے خیمے سے باہر آتی ہیں. یہ کون لوگ تھے جن کو اس طرح کاٹا جا رہا تھا؟ خیمے سے باہر آتی ہیں، خیمے سے باہر تشریف لاتی ہیں سیدہ زینب، وہ حسین کی بہن. ابھی جب منقبت پڑھی جا رہی تھی تو میں ایسے نہیں کہہ رہا تھا کہ اس شعر کو بار بار پڑھو. خدا کی قسم سیدہ زینب کا حوصلہ دنیا کی کوئی عورت ایسا حوصلہ نہیں کر سکتی. یہ نبی کے گھر کا کام تھا کہ انہوں نے اتنا حوصلہ کیا. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آج لوگ ان کو علیہ السلام اور سلام اللہ علیہا نہیں کہتے. آپ کی بخاری، ترمذی، نسائی، آپ اہل سنت کی کتابیں ہیں. آپ کی کتابوں میں امام بخاری نے حضرت فاطمہ علیہ السلام لکھا ہے، امام ترمذی نے لکھا ہے، امام نسائی نے لکھا ہے. یہ فضیلت اہل بیت ہے. اللہ نے ان کو 2 گنا فضیلت عطا فرمائی. تو حضرت زینب بات تشریف لاتی ہیں، امام حسین کو دیکھتی ہیں، پہچانے نہیں جاتے. زینب کا معمول سنو، اس گھرانے کے ایک ایک فرد کی بات سنو. زینب کا معمول کیا تھا؟ جب اذان ہوتی تھی، کانوں میں اذان کی آواز پڑتی تھی، اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے زینب کیا کرتی تھی؟ کبھی دیکھا، کبھی پڑھا؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب اذان پڑتی تھی، نماز کا وقت ہوتا تھا تو سب سے پہلے وضو کر کے جا کے حسین کو دیکھتی تھی. حسین کو دیکھ کر پھر نماز پڑھتی تھی. کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ نماز پڑھنے سے پہلے حسین کو کیوں دیکھتی ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارا ساتھی ہے. ہمارے آباء و اجداد نے بتایا ہے کہ اس حسین کے ساتھ تم کربلا میں جاؤ گی. جب سے میں نے یہ خبر سنی ہے میرے دل کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ حسین ہے نا،
حسین کو دیکھے بغیر نماز نہیں پڑھتی تھی حضرت زینب. کہیں حسین مجھے چھوڑ کر اکیلا کربلا نہ چلا جائے، کہیں میری غیر موجودگی میں کوئی اس کا دشمن آ کر اس کو تنگ نہ کر جائے. یہ وہ باوفا بہن، یہ وہ باوقار بہن. جب میدان کربلا میں امام حسین کا جسم مسخ ہو چکا ہے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، تو حضرت زینب آتی ہیں تو پہچانا نہیں یہ کون ہے. وہ گوشت، وہ ہڈیاں وہ جسم پر پڑی ہیں، پہچانا نہیں کہ یہ کون ہے. تو فرماتی ہے حال آپ کا حسین، کیا تو ہے حسین، کیا تم حسین ہو؟ اور عمر سعد کو چلا کر کہتی ہیں وہ صحابی رسول کے بیٹے، حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا عمر سعد، جس کو کہا صحابی رسول کے بیٹے یہ ہے حسین جس کو محمد مصطفیٰ ناز سے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے. اور حضرت عمر جیسے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ سواری بہت اچھی ہے. حضور ان کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے سوار بھی تو بہت اچھا ہے. یہ وہ حسین ہے، یہ وہ سیدہ زینب ہے. میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں، میں آپ کو اویئر کرتا ہوں، ظاہری اعمال کو دیکھ کر اپنے ایمان کو برباد نہ کر لینا. اہل بیت کی محبت میں جمع ہو جاؤ. ہم آپ کو ایمان کی خدا کی قسم ہے گارنٹی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی. یہ بات ثابت ہے کہ کوئی شخص اس دنیا کے اندر اگر حضور کی اہل بیت سے محبت کرے گا، قیامت والے دن میرے ہاتھ میں حدیث اور قرآن ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے، اس کی شفاعت کریں گے. یہ وہ روایت ہے. اس کے بعد دوسری روایت، وقت تمام ہوتا جا رہا ہے. دوسری روایت ایک ایک پل کی باتیں. اب دوسری روایت ہے، یہ حدیث نمبر 1724 ہے، 1724 نمبر حدیث ہے. اور اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا احب اللہ، لوگوں اللہ سے محبت کرو. احب اللہ جمع کثیرہ، احبو کہا، احب اللہ، اللہ سے محبت کرو. لما یرزقکم، وہ تمہیں غذا دیتا ہے، وہ تمہارا رازق ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں اٹھان دی ہے، وہ تمہارا خالق ہے. سب سے زیادہ محبت کا حقدار اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تم جس کی مخلوق ہو اس سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو. معیار آ رہا ہے، دوسرا معیار آ رہا ہے. ایک معیار اس حدیث میں آیا، اب دوسرا معیار اس حدیث میں آ رہا. دوسرا معیار کیا ہے؟ دوسرا معیار ہے اللہ سے محبت. دوسرا معیار کیا ہے؟ اللہ سے محبت. وہ پہلی حدیث میں معیار تھا ایمان اور نفاق، اب دوسری حدیث میں معیار ہے اللہ سے محبت. اللہ سے محبت. اب اللہ سے محبت کیا ہے؟ تیری تشریح قابل قبول ہے یا جو تشریح حضور نے کی ہے وہ قابل قبول ہے؟ تو کہتا پھرتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ ہی نہ ماننے دے. پھر اگر خدا ہی نہ مانے تو پھر کوئی شخص کہے میں پیر صاحب کا مرید ہوں، میں پیر صاحب کا مرید ہوں، پیر صاحب اپنا میں ہی نہیں مانتا ہے میرا مرید ہے. پھر تیرا کہنا کس درجے سے؟ تیرا کہنا کیا ہے؟ تم کہتے ہو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. حضور نے میرے دوست بتا دیا ہے کہ اللہ سے محبت کس کو ہے کس کو نہیں ہے. اب تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے، تیرے چکر میں نہیں آئیں گے، تیرے فریب میں نہیں آئیں گے. اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لے لے تو پھر تمہارے جھانسے میں نہیں آ سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ حضور سے رہنمائی نہیں لیتے، کہتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں لیکن حضور سے رہنمائی نہیں لیتے. حضور رہنمائی دے رہے ہیں کہ اللہ سے محبت کس کو ہے کس کو نہیں ہے. اس حدیث میں معیار دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے محبت کسے ہے، اللہ سے کون پیار کرتا ہے. فرمایا احبونی. کیا فرمایا؟ احبونی، مجھ سے محبت کرو.
احبونی، مجھ سے محبت کرو، بحب اللہ، پھر اللہ کی محبت قبول ہوگی۔ کیا فرمایا؟ احبونی، مجھ سے محبت کرو، بحب اللہ، پھر تمہاری اللہ کے ساتھ محبت مان لی جائے گی کہ ہے۔ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرو اور مجھ سے محبت نہ کرو تو پھر یہ نہیں ہے کہ ہم تمہاری بات مان لیں، یہ تمہارا قول ہے، قول کو ثابت کرنا پڑتا ہے، یہ تمہارا کہنا ہے، یہ تمہارا دعویٰ ہے، اور دعوے کا ثبوت چاہیے ہوتا ہے، ثبوت کے بغیر دعویٰ کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ حدیث دوبارہ نوٹ کریں، 1724 ترمذی، اللہ سے محبت کرو، حضور نے فرمایا، لیکن اللہ سے محبت کی ثبوت حضور فرماتے ہیں وہ بھی تیار کرو۔ یا رسول اللہ ثبوت کیا ہے؟ فرمایا محمد سے محبت کرو تو اللہ سے محبت کا ثبوت میری محبت ہے۔ محمد مصطفیٰ کی محبت جو دعویٰ تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ دعویٰ اس وقت ثابت ہوگا جب محمد مصطفیٰ سے محبت ہوگی۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، تم بتا دیجیے ان لوگوں کو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو میرے پیروکار، میرے غلام بن جاؤ، یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے۔ تو فرمایا کہ احبونی بحب اللہ، اللہ کی محبت کو کامل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو مکمل کرنے کے لیے، اور اللہ کی محبت کو قابل قبول بنانے کے لیے، اللہ کی محبت کو ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے۔ اللہ تمہاری محبت قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اے اللہ ہم تیرے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا اگر میرے محبوب سے محبت نہیں کرتے ہو تو پھر مجھ سے بھی نہیں کرتے ہو، جاؤ۔ اس لیے فرمایا بحب اللہ، اللہ کی محبت اس وقت مکمل ہوگی جب میں محمد سے محبت ہوگی۔ اب حضور فرماتے ہیں میری محبت بھی نامکمل ہے، میری محبت بھی نامکمل ہے۔ یہ میں اصول دے رہا ہوں، یہ قانون میں بتا رہا ہوں، یہ کوئی مولانا صاحب بتا رہے ہیں آپ کو، یہ اصول کو حدیث بتا رہی ہے، یہ اصول خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصول بتا رہے ہیں کہ محبتاں انج نہیں ہوندیاں۔ دنیا کے کسی نال پیار ہے تو ہوئے گا ہی، چلو میں اگلی گل نہیں کرتا کہ کوئی تے یار کا دشمن بن کے تمہیں آخے میرے تھوڑے نال پیار ہے، تے دوست کا ہوگا دشمن تو تمہیں آخیا میرے تھوڑے نال ایڈا بے وقوف سے کوئی نہیں ہوتا۔ وہ جان کے کوئی مچلے بن جان تے ایپاں کے پردے پا لڑ کے انہوں کی مہربانی سمجھو، پتا انہوں نے ہوتا ہے۔ ہاں یہ نہ سمجھا کرو کہ انہوں نے پتا کوئی نہیں ہوتا، وہ جانتے ہیں تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں، سو جاتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ تسی یہاں دیا دشمنوں نال تعلق رکھ کے پھر تسی یہاں کو محبتاں بھی جتا لو گے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں تمہارے 3 دشمن ہیں 3 دوست ہیں، 3 دشمن ہیں 3 دوست ہیں۔ مولا علی وہ 3 دشمن کون سے ہیں؟ فرمایا تمہارا دشمن، تمہارا دشمن، وہ تو تمہارا دشمن ہے ہی، تو فرمایا دوسرا وہ بھی تمہارا دشمن ہے جو تمہارے دوست کا دشمن ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ کس کا قول ہے؟ ہاں علی کو منن والے کو دے سکتا دھوکہ؟ نہیں دے سکتا۔ فرمایا جو تمہارے دوست کا دشمن وہ بھی تیرا دشمن، اور جو تیرا دشمن وہ بھی تیرا دشمن۔ کتنے دشمن ہو گئے؟ 2۔ جو دوست کا دشمن وہ بھی دشمن، اور جو دشمن ہے وہ تو ہے ہی۔ اور پھر فرمایا جو تمہارے دشمن کا دوست وہ بھی تمہارا دشمن، تمہارے دشمن کا دوست وہ بھی تمہارا دشمن۔ اسی لیے فرمایا 3 دوست ہیں، ایک وہ جو تمہارا دوست، ایک وہ جو تمہارا دوست، اور ایک وہ
جو تمہارے دوست کا دوست، ایک وہ جو تمہارے دوست کا دوست، اور ایک وہ جو تمہارے دشمن کا دشمن۔ حضور فرماتے ہیں من عاد علیًا و فاطمہ و حسنا و حسینا، جو فاطمہ کا دشمن وہ محمد کا دشمن۔ حضور فرماتے ہیں جو علی کا دشمن وہ میرا دشمن، جو میرا دشمن وہ علی کا دشمن۔ حضور فرماتے ہیں حسن، حسین، علی اور فاطمہ، جس کی ان سے جنگ ان کی مجھ سے جنگ، جس کی ان سے صلح اس کی مجھ سے صلح۔ ابھی بھی کہتے ہو پتہ نہیں چلتا حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے، حضور نے تو سارے فیصلے کر دیے۔ آپ نے فرمایا علی ہو، فاطمہ ہو، حسن ہو، حسین ہو، جو ان کا وہ میں محمد کا، اور جو ان کا نہیں وہ میرا بھی نہیں۔ تو ابھی حضور کی محبت بھی مکمل نہیں ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری محبت تب مکمل ہوگی کہ حب اللہ، جب اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کی محبت کی خاطر پھر مجھ سے محبت ہوگی۔ اللہ کی محبت اور میری محبت ایک ہے۔ اب حضور نے فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي، اور میری اہل بیت سے محبت رکھو بے حبی، اس لیے کہ میری محبت کو میں نہیں قبول کروں گا جب تک میری اہل بیت کا پتہ گلے میں ڈال کر کے نہیں آئے گا۔ جس طرح اللہ قبول نہیں کرتا، اگر حضور کی محبت کے بغیر تم اللہ کے دروازے پر جاؤ تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں میری اہل بیت کی محبت گلے میں ڈال کر نہ آؤ تو میں محمد قبول نہیں کرتا۔ کربلا چلے جاؤ مدینہ مل جائے گا، نجف چلے جاؤ مدینہ مل جائے گا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوبوں سے محبت کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتے ہیں۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں مدینہ پاک اس سے محبت کرتا ہے، مدینے کی ہوائیں اس سے محبت کرتی ہیں، مدینے کی فضائیں اس سے محبت کرتی ہیں، مدینے کے حضر شہر اس سے محبت کرتے ہیں، اور جس کے دل میں بغض حسین ہے اسے مدینہ بھی پسند نہیں کرتا، مدینے کی کوئی شہر اس کو پسند نہیں کرتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، اور یہ حدیث نمبر 1724 ہے۔ یہ عالم ہے، یہ کیفیت ہے۔ ایک ایک فرد کی بات بتائیں، کیا بات بتائیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حسین کو سونگا کرتے تھے۔ مشکات شریف پڑھ کے دیکھیں، بخاری پڑھ کے دیکھیں، بات فضائل اہل بیت میں ہے، بخاری میں بھی نوٹ کریں، مشکات میں بھی فضائل اہل بیت میں ہے یہ حدیث کہ حضور سونگا کرتے تھے اپنے جسم سے، یا منہ چوم لینا، ماتھا چوم لینا اور بات ہے، باقاعدہ حضور کو امام حسن اور حسین کے جسم کی خوشبو پسند تھی، خوشبو پسند تھی، خوشبو سونگا کرتے تھے۔ کیوں سونگتے تھے؟ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں الحسن والحسین ہما ریحانۃ الیا فی الدنیا والآخرہ، یہ دونوں میرے پھول ہیں، یہ میری خوشبو ہے، یہ میری خوشبو ہے۔ ریحن خوشبو کو کہتے ہیں، ریحن کسے کہتے ہیں؟ خوشبو کو۔ ہما ریحانۃ الیا، یہ دونوں میری خوشبو ہیں۔ صحابہ کرام سے پوچھو، مدینے کا عالم دیکھو، مدینے کا منظر دیکھو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے پوچھو، جب نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال کر گئے، صحابہ کا عالم یہ تھا، حضور کی حیات مبارکہ میں گلیوں میں حضور کی خوشبو کو ڈھونڈ کر وہاں پہنچ جایا کرتے تھے جہاں حضور رہتے تھے۔ حضور کی ایک خاص مہک تھی، حضور کی ایک خاص خوشبو تھی، تو وہ گلیوں میں بازاروں میں حضور کی خوشبو کے پیچھے پیچھے اس گھر کو ڈھونڈ لیتے تھے جس گھر میں حضور ہوتے تھے۔ تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں، وہ مقام غیر و حرم بنے، وہی سب کی گردنیں خم ہوئی، وہی سر بسجدہ ہوئی جبھی تو جہاں جہاں سے گزر گیا، حد کن بقا سے گزر گیا، حد لا مکاں سے گزر گیا، تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ وہ مقام غیر و حرم بنے، وہی سب کی گردنیں خم ہوئی، تو جہاں جہاں سے گزر گیا۔ یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، کوئی اڑ کے رہ گیا باغ تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ اس شعر کو تھوڑا تبدیل کرتا ہوں میں، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، کوئی اڑ کے رہ گیا نماز تک، کوئی عرش اولا سے گزر گیا۔ تو نماز کی ظاہری حیت میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی ظاہری صورت میں ڈوبا ہوا ہے، نماز اسی کی ہے، عبادت اسی کی ہے، ایمان اسی کا ہے،
جس کو رسول پاک اور ان کی اہل بیت کی محبت نصیب ہوئی ہے، ورنہ کوئی کسی شے کا کوئی اعتبار اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام حضور کی خوشبو کو ڈھونڈ کر اس گھر پہنچ جاتے تھے جہاں حضور تشریف فرما ہے۔ تو جب حضور کا وصال ہو گیا، اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو وہ صحابہ، توجہ، وہ صحابہ جو حضور کی خوشبو کو سونگتے سونگتے اس گھر پہنچ جاتے تھے جہاں حضور موجود ہوتے تھے، وہ صحابہ اب حضور کے وصال کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ اب وہ والی خوشبو ہمیں حسن حسین سے آتی ہے، ہم اسی خوشبو کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں حسنین کریمین ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، ہمیں حضور کی زیارت ہو جاتی ہے۔ کیوں زیارت ہوتی ہے؟ اس لیے کہ حضرت امام حسن سر سے لے کے ناف تک حضور کی تصویر ہے۔ بخاری کی روایت ہے، نوٹ کریں، باب فضائل اہل بیت میں یہ روایت ہے جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں، بخاری کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فضائل حسن حسین میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سر سے لے کے ناف تک حضور کی تصویر ہو بہو شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت امام حسن ناف سے لے کے پاؤں تک مکمل حضور کی تصویر تھی۔ اب اس تصویر کو مکمل کر کے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اب ان کے مسائل کیا بیان کریں، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ کیسے بیان کریں؟ انشاءاللہ جمعوں پہ یہ تقریر جاری رہے گی۔ تو کربلا کا سانحہ کیوں پیش آیا، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، میں وقفے وقفے سے بتاتا رہوں گا۔ آج اس تصویر کو مکمل کر کے اجازت دیتے ہیں، ہو سکتا ہے جب تصویر مکمل ہو تو ہماری حاضری قبول ہو جائے۔ حضرت امام حسن سر سے لے کے ناف تک حضور کی تصویر، بخاری کا حوالہ، فضائل امام حسن حسین، اور حضرت امام حسین ناف سے لے کے پاؤں تک حضور کی تصویر۔ اب صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک شہزادہ جو سر سے لے کے ناف تک حضور کی تصویر تھا، اس کا نام ہے حسن، اور وہ ناف سے لے کے پاؤں تک علی کی تصویر تھا، ناف سے لے کے پاؤں تک علی کی تصویر، اور سر سے لے کے ناف تک محمد کی تصویر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سر سے لے کے ناف تک علی کی محمد مصطفیٰ کی تصویر، اور ناف سے لے کے پاؤں تک علی مرتضیٰ کی تصویر۔ دوسرا شہزادہ سر سے لے کے ناف تک علی المرتضیٰ کی تصویر، سر سے لے کے ناف تک علی المرتضیٰ کی تصویر، اور ناف سے لے کے پاؤں تک محمد مصطفیٰ کی تصویر۔ صحابہ فرماتے ہیں، صحابہ میں نہیں کہتا، صحابہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہم دونوں شہزادوں کو اکٹھا کرتے تھے تو ہمیں ان کی صورت میں علی بھی نظر آتے تھے، نبی بھی نظر آتے تھے۔ ان دونوں کے بغیر نہ نبی کی تصویر مکمل ہوتی ہے، نہ علی کی تصویر مکمل ہوتی ہے۔ ان دونوں کو ملا دے تو علی کی تصویر بھی زیارت ہو جاتی اور نبی کی زیارت بھی ہو جاتی۔ تو یہ ایمان ہے صحابہ کا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، جب حضور کا وصال ہوا مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں بلال ساڈے تو بعد ساڈا مدینہ چھڈا ہے۔ حضرت بلال روتے ہوئے دوبارہ مدینہ پلٹ آتے ہیں، عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے، مدینے کی گلیاں بازار بھر جاتے ہیں، اور بلال آ گیا، حضور کا زمانہ یاد کر کے رونے لگ جاتے ہیں۔ وہ بلال آ گیا، وہ مؤذن رسول آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بلال آ گئے، وہ مؤذن رسول آ گئے۔ لوگوں نے ریکویسٹ کرنا شروع کی، بلال ایک بار حضور والی اذان سنا دے، بلال ایک بار حضور کے زمانے والی اذان سنا دے۔ عورتیں ریکویسٹ کرتی ہیں، بچے ریکویسٹ کرتے ہیں، بوڑھے درخواست کرتے ہیں، صحابہ درخواست کرتے ہیں، ارے ابو ہریرہ درخواست کرتے ہیں، حضرت انس درخواست کرتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ درخواست کرتے ہیں، بلال ایک بار نبی کے زمانے والی اذان سنا دے۔ ترس گئے اس اذان کو، عرش والے بھی سنتے تھے اس کو، کیا اذان تھی وہ اذان بلالی۔
وہ اذان سنا دے جو حضور کے دور میں اذان پڑھتا تھا، وہ والی اذان سنا دے۔ بلال وہ اذان سنانا جو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر تو پڑھا کرتا تھا اور تیرے سامنے محمد مصطفیٰ ہوتے تھے۔ لوگ اذان پڑھتے ہیں کعبے کی طرف رخ کر کے، حضرت بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، حیرت میں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بلال کیا ہوا؟ بلال کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ زمین پر ہوتا تھا، کعبے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھتا تھا، آج کعبہ پیروں کے نیچے ہے، کیا کروں؟ آج کعبہ میرے پیروں کے نیچے ہے، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا آج منہ میری طرف کر لے۔ اس لیے اہل عشق نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو حضرت بلال سے درخواست کی کہ بلال وہ نبی کے زمانے والی اذان سنا دو، وہ رسول پاک کے زمانے والی اذان سنا دو۔ بلال نے کسی کی نہیں مانی، کہا مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میں حضور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تھا تو میرے سامنے حضور ہوتے تھے، میں حضور کو دیکھ کر یہ کلمے دہراتا تھا، حضور کو دیکھ کر یہ کلمات دہراتا تھا۔ بس وقت ختم ہو گیا، آخری بات ہے، حضور کو دیکھ کر یہ کلمات دہراتا تھا۔ آج جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا، میرے سامنے کس کی تصویر ہوگی؟ میرے سامنے کون ہوگا؟ اب صحابہ سمجھ گئے کہ اذان کیسے سنیں گے۔ حضرت انس نے، حضرت ابو ہریرہ نے چپکے سے جا کر امام حسن اور امام حسین کیا، ان کو سمجھایا کہ بلال آئے ہیں، انہیں کہو ہمیں وہ والی اذان سنا دیں۔ اب دونوں شہزادے، دونوں بچے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور حضرت بلال کی انگلی پکڑ کر، آپ لوگوں میں ہیں، ہجوم میں ہے، رش میں ہے، اس رش میں حضرت بلال کی انگلی پکڑ کر حسن اور حسین کہتے ہیں چچا جان سنائے نا وہ والی اذان۔ حضرت بلال نے جب بچوں کی آواز سنی تو دائیں بائیں دیکھا، ایک میں محمد نظر آئے، ایک میں علی نظر آئے۔ بلال نے کہا میں سارے مدینے کی بات ٹال سکتا ہوں مگر تمہاری بات نہیں ٹال سکتا۔ حضرت بلال نے اذان پڑھنی شروع کی مگر کہا میری شرط یہ ہے کہ دونوں شہزادے میرے سامنے کھڑے ہو جائیں تو اذان پڑھوں گا۔ تو حضرت امام حسن و حسین کو کھڑا کیا، تصویر نبی مکمل ہوئی، تصویر علی مکمل ہوئی، تو حضرت بلال نے وہ اذان سنائی۔ تو اب میں اپنی گفتگو کو انہی کلمات پر ختم کرتا ہوں، اس گزارش کے ساتھ کہ اپنے عقیدے کی فکر کرو۔ عمل سنوارنا بہت ضروری ہے مگر عقیدے کی فکر کرو۔ صحت عقیدہ کے ساتھ صحت عمل مشروط ہے۔ اگر عمل ٹھیک ہے لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر عقیدہ ٹھیک ہے یہ پہلی شرط ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور سے والہانہ محبت کرو، حضور کے اہل بیت سے محبت کرو۔ انشاءاللہ العزیز جمعوں پر فلسفہ کربلا وقتاً فوقتاً بیان ہوگا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمارا یہ کہا سنا قبول کرے اور آج کی اس محفل کی اللہ یہ خصوصی برکت نازل فرمائے کہ ہمیں صرف باتونی نہ بنائے،